الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اور اس ارشاد کے متعلق آپ کے سامنے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے. چند اصحاب کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، جن میں کل اور پرسوں جو بیان کیا وہ جناب سعید ابن عبداللہ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا گیا. آج ان کے متعلق ایک یا دو جملہ بیان کر کے پھر دوسرے صحابی جناب سہیل ابن حنین کے جن کے متعلق مسائل کی صورت میں آپ کچھ باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن تفصیل سے شاید آپ نے نہ سنی، لہذا کچھ تفصیل سے ان کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے. صلوات محمد و آل محمد. جناب سعید ابن عبداللہ یہ شہدائے کربلا میں سے ایک ایسے شہید ہیں، ایک ایسے صحابی، ایک ایسے مدد کرنے والے ہیں کہ جن کے متعلق خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کچھ آرزو کی. اور جو شہید ہیں ائمہ معصومین صاحب کو ملے گا، خود کربلا کے متعلق آپ کو ملے گا، لیکن تنہا شہید کے بارے میں ملے یہ کم. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جس وقت جناب سعید کے اوپر سلام بھیجا ہے اور سلام بھیجنے کے بعد ان کے اس جملے کو بھی زیارت میں خود نقل کیا، بیان کیا ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو 70 مرتبہ قتل کیا جائے. یہ سب بیان کرنے کے بعد امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں جناب سعید کے بارے میں فقط لقیت امامک و واسیت امامک. خود امام زمانہ جس کی صفات کا تذکرہ کر دیں وہ حقیقتاً ان صفات میں بہت ہی عظیم درجے پر ہوگا، بلکہ ان صفتوں میں اپنی آخری حد پر ہوگا. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم نے شب عاشور اور کوفے کی سرزمین پر جناب مسلم کے سامنے کہا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے نائب کی مرتے دم تک حمایت کروں گا، ان کی نصرت کروں گا، ان کی مدد کروں گا، تو امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں فقط لقیت امامک، تم نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا، تم نے موت سے ملاقات کی. اور پھر دوسرا جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں وَوَاسَيْتَ امامک، اور جیسے امام کی نصرت و مدد کرنا چاہیے تھی، ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا، ان کے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کے سامنے کردار ہونا چاہیے تھا امام کے متعلق، تم نے ویسا ہی کردار امام کے سامنے کر کے دکھایا. جیسا امام چاہتے ہیں تمہارا کردار ویسا ہی تھا. میرے عزیزو، امام وقت اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ تم ہماری مرضی کے اوپر پورے اترے ہو تو یہ کم نہیں ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا، موت سے ملاقات کی، اور تم کو جیسے امام سے ملنا چاہیے تھا، جو رویہ جو اختیار کرنا چاہیے تھا وہ تم نے امام کے ساتھ اختیار کیا. اس کے بعد
امام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَيْتَ مِنَ اللَّهِ الْكَرَامَةَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ، اور پھر خدا بند عالم نے تم کو قیامت میں ایک عظیم ترین مقام عطا کیا ہے، کریم مقام تم کو عطا کیا۔ اب یہاں سے جو امام زمانہ نے دو خواہش، دو آرزو کی ہیں، دو تمنا کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان۔ امام زمانہ یہ تمنا، یہ آرزو کر رہے ہیں۔ پہلی آرزو کیا ہے؟ وَحَشَرَنَا اللَّهُ مَعَكُمْ فِي الْمُسْتَشْهَدِينَ۔ اللہ، امام زمانہ خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے اللہ، میرے مالک، مجھے جناب سعید ابن عبداللہ کے ساتھ شہادت کی تمنا اور آرزو رکھنے والوں میں قرار دے، محشور فرما مجھے سعید ابن عبداللہ کے ساتھ، وہ سعید ابن عبداللہ کہ جو موت کی، شہادت کی ایسے تمنا کرتا تھا کہ جیسے شہادت کی آرزو اور تمنا کرنا چاہتا۔ بتائیے کتنا عظیم مرتبہ ہوگا جس کے ساتھ خود امام زمانہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر مجھے محشور کرنا، اگر مجھے اٹھانا، اگر مجھے کسی کے ساتھ رکھنا تو وہ سعید ابن عبداللہ کے ساتھ رکھنا۔ پہلی خواہش امام زمانہ کی۔ اور دوسری خواہش کیا ہے؟ وَرَزَقَنَا مُرَافَقَتَهُمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور اگر مجھ کو جنت میں کوئی مقام، کوئی جگہ عطا فرمانا تو میری آرزو اور خواہش یہ ہے کہ میں سعید کے ساتھ رہوں، ان کی دوستی میں، ان کی محبت میں رہوں۔ تو یہ سعید ہیں کہ وقت کا امام ہمارا یہ آرزو کر رہا ہے اگر مجھے اٹھا تو سعید کے ساتھ، اگر مجھے جنت میں کسی مقام پر رکھنا تو سعید کے ساتھ رکھنا۔ عزیزو، ایک ہم جیسا امتی، ایک ہم جیسا انسان خواہش کرے کہ ہم امام کے ساتھ رہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود امام وقت جس کے ساتھ یہ کہے کہ مجھ کو ان کے ساتھ رکھنا، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اگر جناب سعید کو ان جملوں کے متعلق جو وہاں پر کہا ہے، بہت وقت چاہیے اس کی تفسیر اور شرح کرنے کی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سعید کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ خود امام زمانہ آرزو کر رہے ہیں، اور جس وقت امام حسین جناب سعید کے سرحانے تھے، اس وقت امام حسین نے بھی ایک جملہ کہا تھا، میرے دوست تم نے حق وفا ادا کر دیا، جاؤ خوشی سے جاؤ، لیکن سعید اب تمہارے بعد اس دنیا میں رہنا حسین کا دل نہیں چاہتا، تم جاؤ۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا انت امامی فی الجنہ، تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو گے، لیکن حسین کی بھی آرزو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ حسین بھی جنت میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے۔ تو میرے عزیزو، یہ شہدائے کربلا، ان کی عظمت الگ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ ہم کو ان کو پہچاننا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا۔ پہچانے کے کیا ہیں؟ امام جس کے ساتھ رہنے کی آرزو کرے، امام جس کے بعد جینے کی تمنا اور آرزو نہ کرے، وہ عظیم المرتبہ جناب سعید کی ذات۔ صلوات محمد والے محمد۔ وقت اس سے زیادہ، چونکہ دوسرے بھی اصحاب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہے، اس لیے اب اس سے زیادہ جناب سعید کے متعلق بیان نہیں کر سکتے۔ آج جناب زہیر ابن قین کے متعلق چند باتیں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جناب زہیر ابن قین بجلی یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ جناب زہیر، ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، بہت عظیم قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے رئیس تھے، اور دوسرے قبیلے بھی آرزو کرتے تھے کہ ہم بھی زہیر کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ دولت حشمت بہت زیادہ ہے، ایک خاص ان کا مقام مرتبہ تھا دولت والوں کے درمیان۔ ان کا قبیلہ اور خود یہ جناب زہیر بہت ہی شجاع اور بہادر تھے، اور خود صحابی بھی تھے۔ سب سے بڑا یہ کہ صحابی پیغمبر تھے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب یہاں سے میں ان کے اور تمام چیزیں چھوڑتے ہوئے خاندانی پس منظر، کربلا میں جس وقت یہ امام حسین کے ساتھ آ گئے ہیں تو خود امام حسین کے لشکر کے کمانڈر بھی تھے یہ۔ جس وقت جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک دائیں ایک بائیں اور پھر ایک اصل جو کمانڈر ہوتا ہے، بہت سے کمانڈر بنائے جاتے ہیں،
تو اس میں ایک کمانڈر جناب زہیر ابن قین بھی تھے. اس زہیر ابن قین ان کو امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی تھی, بلایا تھا زہیر ابن قین کو کہ تم آؤ ہماری طرف. اب میں وہ صرف تھوڑا سا واقعہ بیان کر کے کہ کیسے یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب آئے. بعض تاریخ لکھنے والوں نے, اتہاس لکھنے والوں نے, ہسٹری لکھنے والوں نے بیان کیا کہ یہ عثمانی تھے. عثمانی یعنی خلافہ کے ماننے والے. نہیں, بہرحال جس وقت ہم کربلا میں ان کی جو باتیں, جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو خطبات دیے ہیں, اور میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو شہدائے کربلا تھے بنی ہاشم کے علاوہ, اگر امام حسین علیہ السلام نے کسی کو دشمنوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے, ان کو جواب دینے کے لیے بھیجا ہے تو ان میں جناب زہیر ابن قین تھے. امام کو اتنا ہو کہ جو بات کہیں گے دشمن کے سامنے جا کر, جو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں, اگر آپ کسی کو کہیں پر بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا نمائندہ بن کر کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جو آپ کی شان کے خلاف اور آپ کے مقصد سے بھی ہٹ جائے. بار بار امام حسین نے جناب زہیر ابن قین کو بھیجا ہے کربلا کے میدان میں, اور انہوں نے آ کر گفتگو کی ہے. تو ایک یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جو دشمنوں کے درمیان گفتگو کی ہے, ان سے مناظرہ کیا ہے, ان سے باتیں کی ہیں کہ جنگ نہ ہو, ان میں ایک جناب زہیر ابن قین. کہتے ہیں کہ عثمانی بہرحال بعض لوگوں نے نقل کیا, تاریخ نے بھی نقل کیا, لیکن ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اور بات ہے کہ شاید اہل بیت سے, چونکہ حالات اور اہل بیت کے خلاف بنی امیہ نے اتنی سازشیں کی تھی, اتنے پروپیگنڈے کیے تھے کہ شاید اہل بیت سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئے, لیکن یہ کہ ان کے دشمنوں یا مخالفوں ایسا نہیں تھا. بیان اب میں وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں چند منٹ میں. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر جناب زہیر کا قافلہ رکا ہوا ہے, اور جگہ جگہ پر جناب زہیر ابن قین کو معلوم تھا کہ جو ایک دوسرا قافلہ جا رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے. لہذا اس نے اپنے قبیلے والوں کو, اپنے قافلے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں پر حسین ابن علی کا قافلہ رکے اس کے پاس کبھی بھی خیمے نصب نہ کرنا, وہاں پر ہم نہیں رکیں گے, یا پہلے یا بعد میں, ایک جگہ ہم کو نہیں رکنا. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں حسین ابن علی سے سامنا کروں, اس لیے کہ کوفے والوں نے دعوت دی ہے اور دعوت دے کر اب ان کو دغا دی, ان کے ساتھ وفا نہیں کی, ان کو دھوکہ دیا. میں بھی کوفے والوں میں سے, جبکہ میں نے خود جناب زہیر نے یہ بیان کیا جس وقت میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آئے, وہ میں خطبہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. جس وقت لڑنے کے لیے آئے اس وقت جب ان سے کہا تھا تم تو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے, تم تو اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے, تم تو عثمانی تھے, تم تو یہ تھے, تو اس وقت جناب زہیر نے جہاں دوسرے جواب دیے وہاں پر ایک جواب یہ بھی دیا تھا, میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے حسین کو دعوت نہیں دی تھی کہ تم کوفہ جاؤ, اور نہ میں نے ان سے نصرت کا وعدہ کیا تھا, لیکن جب میں راستے میں حسین ابن علی سے ملا ہوں تو میں یہ پہچان گیا ہوں کہ حسین ابن علی مظلوم ہے اور تم ظالم ہو, لہٰذا میں مظلوم کو چھوڑ کر کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. جناب زہیر ابن قین تھے, وہ پورا خطبہ میں آپ کے سامنے. تو وہاں پر کہتے تھے کہ نہیں, جہاں پر حسین کا قافلہ رکے وہاں پر نہیں رکنا ہے, کہیں دور جا کر. تو ایک مقام پر رکے کہ جس مقام کا نام تھا مقام ضرب یا ضرور, مقام ضرور. جب یہ اس مقام پر پہنچے تو خود جناب زہیر کے قبیلے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ جب وہاں پر ہم اپنے خیمے نصب کر چکے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہیں پر آ کر حسین ابن علی کا قافلہ رکا. ایک جاہو حشم تھا حسین ابن علی کے قافلے کا. میں دیکھ کر حیران رہ گیا. ہمارے بھی خیمے نصب ہو گئے اور حسین ابن علی کے خیمے بھی نصب ہو گئے, لگ گئے خیمے. جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, غور سے سنیے گا, شاید اتنی اس تک سنا لیکن کیا اور کیسے گفتگو ہوئی ہے وہ آپ نے نہ سنا. کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی کا ایک قاصد آتا ہے. آنے کے بعد در خیمہ پر آواز دیتا ہے, میں حسین ابن علی کی جانب سے قاصد آیا ہوں, کیا اجازت ہے کہ میں خیمے کے اندر آؤں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو اجازت دی کیا ہو.
جیسے ہی وہ خیمے کے اندر آیا، آنے کے بعد اس نے پہلے سلام کیا۔ یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ جب ہم کہیں پر جائیں، داخل ہوں تو پہلے سلام کریں۔ اس نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جناب زہیر کو مخاطب کر کے کہا اجب ابا عبداللہ، زہیر خوشا نصیب، تم کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ جملہ سنا کہ زہیر تم کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں، تاریخ یہ نقل کرتی ہے کہ جو لقمہ ہمارے منہ میں تھا یا ہاتھ میں ہوتا، وہ فوراً زمین پر گر گیا ہمارے ہاتھوں سے، اور گرتے ہی ہم ایک عجیب کیفیت اور ماحول، یعنی جو چیز نہیں ہونا چاہیے ایک دم سے وہ حادثہ رونما ہو جائے، جو چہروں کے اوپر کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ ایسا ماحول بن گیا کہ تاریخ نے لکھا کہ کانا علی رؤوسنا الطیر، کہ اتنا سناٹا ہماری اس نشست میں، ہماری اس بز میں جہاں پر ہم کھانا کھا رہے تھے، پورا قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے درمیان ایک ایسا سناٹا پیدا ہو گیا، ایسا سناٹا آ گیا کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ یعنی جب انسان پرندہ کب بیٹھے گا؟ اگر کوئی مردہ ہو کہ اس کے بدن کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، وہاں پر آ کر، اور اگر حرکت ہو جائے تو فوراً پرندہ اڑ جاتا ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب ہم بالکل خاموشی، کہ اب ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ تاریخ نے بیان کیا کہ ابھی زہیر ابن قید یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آخر میں کیا کروں، اور اسی کشمکش تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے ایک آواز آئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ایک شیرنی دہاڑتی ہے، اس انداز میں خیمے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ جو جناب زہیر کی بیوی تھی۔ جملے سنیں گے، کیا جملہ کہا ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ جناب زہیر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں یا زہیر سبحان اللہ ایبعث الیک ابن رسول اللہ ثم لا تأتی، اے زہیر وائے ہو تجھ پر، سبحان اللہ کیا بات ہے، حسین ابن علی رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا، فاطمہ کا لال تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو کہ میں اس کو جواب دوں یا نہ دوں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شجاعت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تم کو حسین ابن علی بلائے اور تم بھی سوچ رہے ہو کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ حسین رسول کا نواسا ہے، حسین فاطمہ کا لاڈلا، فاطمہ کا نور نظر ہے؟ آخر تم کو ہو کیا گیا ہے؟ اس نے بیان کیا راوی نے کہ فوراً جیسے ہی اندر سے یہ آواز آئی جناب زہیر کی بیوی کی، جناب زہیر کی بیوی کا نام تھا دلہم بنت عمرو، جیسے اس کی یہ آواز آئی فوراً زہیر کانپنے لگا، زہیر کے بدن میں لرزہ طاری ہوا، اور جیسے لرزہ طاری ہوا فوراً یہ جملہ سن کر زہیر اپنی جگہ سے اٹھے، کہا میں بھی زہیر کے ساتھ ساتھ ہوا، اپنے قبیلے والوں سے کہا تم آرام کرو، میں حسین سے مل کر آتا ہوں، دیکھو آخر حسین کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا جاؤ تم کم سے کم مل کر آ جاؤ، اگر تمہیں حسین کی بات پسند نہیں ہوگی تو معذرت کر کے واپس آ جانا، میں جانتی ہوں حسین ابن علی کبھی تم کو زبردستی روکیں گے نہیں۔ اور تاریخ نے بتایا کہ ان کی بیوی اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ میرا عزیزو اگر کوئی بیوی صاحب کردار ہو تو چاہے جیسا بھی شوہر ہو اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے، لہذا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں تاکہ ماحول دینی بن جائے۔ بس میں آخری جملہ کر کے پھر مصائب کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین تاریخ نے بتایا کہ وہ فوراً اٹھے اور یہ ان کے ساتھ ساتھ گئے۔ اب راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم خیام حسینی کے قریب پہنچے تو بنی ہاشم جتنے بھی تھے جوان نوجوان جو تھے، حتیٰ کہ جو 10 اور 11 سال کے بچے تھے وہ بھی جناب زہیر اور ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو بیان کرتا ہے میں نے آج تک ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا، جیسے ہمارے قریب آئے ان بنی ہاشم نے آ کر پہلے ایک نے سب نے زہیر کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس کو اپنے گھیرے میں لے کر حسین کے خیمے کے پاس آئے، خیمے تک لے کر حسین کے بنی ہاشم خیمے حسین تک لے کر آئے ہیں، اور لانے کے بعد جب وہ اندر گئے تمام کے تمام بنی ہاشم باہر نکل آئے اور زہیر تنہا اندر رہ گئے۔ بس میرے عزیزو ختم کرتا ہوں،
चंद लम्हे नहीं गुजरे थे, चंद मिनट, 2-4 मिनट गुजरी कि उसके बाद ज़ुहैर खेमे से बाहर निकलते हैं। अब जो बाहर निकले हैं तो तारीख ने उनके निकलने का अंदाज बताया। फमा लबिसा अन जाआ मुस्तबशिरन कद अशरका वजहुहु। जब गए थे तो उनका अंदाज अलग था, अब जब खेमे हुसैन से निकल रहे हैं तो अंदाज अलग है। उनका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है, जैसे सूरज चमकता, ऐसे उनके चेहरे के ऊपर खुशी के आसार नमूदार थे। अपने खेमे में आए, फिर उन्होंने क्या क्या कहा है वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा। का खुशी खुशी खेमे में आए और आने के बाद फौरन हुक्म दिया हमारे खेमे को हुसैन इब्न अली के खेमे की तरफ लेकर चला गया। अब हम हुसैन के खेमे से अलग नहीं रहेंगे। मैंने ये अहद कर लिया है कि मैं हुसैन का साथ दूंगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तारीख ने लिखा कि जनाब ज़ुहैर ने एक ये कि अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी कि तुम जाओ आज़ाद, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप तुम परेशानियों में गिरफ्तार हो जाओ मेरी वजह से। और एक कि नहीं, ज़ौजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और वो करबला में जनाब ज़ुहैर के साथ आए। अज़ादारों, अल-मुख्तसर ये कि करबला के बाद ज़ुहैर की बीवी जिंदा थी, उनका एक गुलाम था, और जिस मकाम पर ज़ुहैर उनको छोड़ कर गए थे वो वहीं पर बैठी रही। जब उसको ये इल्म हुआ कि करबला में हुसैन शहीद कर दिए गए, जो हुसैन के साथ थे सब शहीद कर दिए गए, और सब दुश्मन अब वहां से चले गए हैं और लाशें भी गोरो कफन पड़े हैं। उसको ये पता चला था कि लाशें पड़े हैं, तो उसने अपने गुलाम को एक कफन दिया। देने के बाद कहा कि ये तुम कफन लो, करबला जाओ, तुम्हारे आका का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है, जाकर उसको दफन कर देना, कफन पहनाना, दफन कर देना, उसके बाद तुम आजाद हो। आज़ादारों, तारीख की बयान करती है कि जब वो गुलाम वो कफन लेकर करबला के मैदान में आया है, तो जिस वक्त वो करबला में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरे पड़े। उसने एक मर्तबा कफन को देखा, उन शुहादा को देखा, फिर कफन को देखता था, फिर शहीदों को देखता था, परेशान था। कभी सोचता था मुझसे ये कहा है कि अपने आका को कफन पहना के दफन करके आना, मैं आखिर कैसे पहनाऊं? अगर मैं अपने आका, अपने मौला को पहनाता हूँ तो मेरे आका का भी आका हुसैन इब्न अली पे गोरो कफन पड़ा है, आखिर मैं क्या करूं? अल-मुख्तसर ये कि तारीख ने ये लिखा कि उसने वैसे ही कफन को रखा और लेकर वापस आ गया। जब ज़ुहैर के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मैंने तो तुमको भेजा था कि तुम अपने आका मौला को कफन पहना कर आना, ये क्यों लेकर वापस आ गए? उसने अजीब अंदाज में जुमला कहा, अरे मुझे माफ कर देना, मैं अपने आका को कैसे कफन पहना था? जब मैं करबला के मैदान में गया तो मैंने एक जनाजा नहीं, न जाने कितने जनाजे में गोरो कफन पड़े थे। अरे शहजादी माफ कर देना, अरे और लाशों को तो देख भी लेता, लेकिन उसमें शायद हुसैन इब्न अली का जनाजा भी था। लेकिन शहजादी, अजीब अंदाज था कि कुछ के सर, कुछ के तलों पर सर भी नहीं था। आए मैं न पहचान सका हुसैन का जनाजा कौन सा था। शहजादी, अगर मुझको पता चल जाता तो ये कफन में हुसैन को पहना कर आ जाता, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे हुक्म के ऊपर अमल न कर सका। हाय हुसैन की मजलूमियत, हाय हुसैन की गुर्बत के गुलाम भी जिनके ऊपर आंसू बहाए, हाय गुर्बत हुसैन। अला लानतुल्लाह अलल कौम सालिहीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।